बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ एम असलम। अपने एम असलम आस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं लाया हूँ आपके लिए इस हफ्ते 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2024 तक के हालात आपके कैसे रहेंगे। ये मैंने मालूमात हासिल की है। इसमें मैंने 3 तरह के इल्म इस्तेमाल किए हैं। नंबर पहला इल्म आस्ट्रोलॉजी, जिसे आप सब लोग तकरीबन जानते हैं, जैसे आमतौर पर सितारों का इल्म भी कहते हैं और नजूम भी कहते हैं। दूसरा जो मैंने इल्म इस्तेमाल करके मालूमात हासिल की है वो है इल्म रमल। कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन ज़्यादातर अफराद को शायद पता ना हो कि इल्म रमल क्या है। अगर वो मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो वो गूगल में या यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो उन्हें आसानी से पता लग जाएगा कि इल्म रमल क्या है और कैसे काम करता है और कैसे इसकी इल्म रमल की शुरुआत हुई। तीसरा जो मैंने इसमें इल्म इस्तेमाल किया है वो है इल्म जफ़र। वो भी अगर किसी को मालूम नहीं है तो वो भी आसानी से देख सकते हैं और कहीं से सर्च करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। और जिन भाई बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। अगर किसी को मुझसे किसी किस्म का मशवरा चाहिए तो मैं आपको बगैर किसी फ़ीस के ज़ायचा बनाकर मालूमात फराहम करूँगा, मशवरा दूँगा कि आपके हालात कैसे रहेंगे। या जिस किस्म का भी आप मशवरा लेना चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करें। 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक 2024 तक के हालात बुर्ज कोस वालों के लिए। बुर्ज कोस वालों का इस हफ्ते बुज़ुर्गों से और नेक आदमियों से आपको इस हफ्ते फ़ायदा हासिल होगा और आपके इस हफ्ते सफ़र होते रहेंगे और आना जाना रहेगा। और इस हफ्ते आपका दूसरा घर या दूसरा बुर्ज जिसे हम कहते हैं, जो ताल्लुक़ रखता है आपका पैसे की लेन देन से, पैसे की आमदनी होगी या नहीं होगी, या आसानी से या मुश्किल से होगी, तो आपका दूसरा घर जो दूसरा बुर्ज है वो इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में रहेगा। इसीलिए आपको इस हफ्ते पैसे की कमी महसूस होगी। पैसा आपको आसानी से हासिल नहीं हो सकेगा। कारोबार बिज़नेस आपका इस हफ्ते अच्छा नहीं रहेगा और इस हफ्ते आपके बिज़नेस और कारोबार में और आपके पैसे में किसी भी किस्म की खयानत और चोरी होने का अंदेशा मौजूद है। और तीसरा घर है, तीसरा बुर्ज आपका जो है वो आपका ताल्लुक़ रखता है आपके करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से, करीब की सिटीज़ के सफ़र से। तो वो इस हफ्ते क़ुव्वत में रहेगा। आपका तीसरा घर इस हफ्ते क़ुव्वत में रहेगा, ताकत में रहेगा। इसका मकसद ये है कि आपको भाई बहनों से, करीबी रिश्तेदारों से आपको इस हफ्ते खुशी मिलेगी और आपके ताल्लुकात इनसे खुशगवार और बेहतर रहेंगे। और लेकिन आपका इनके साथ मेल जोल करीबी रिश्तेदारों से कुछ कम रहेगा और आपका करीब की सिटी में सफ़र होगा और वहाँ से आपको फ़ायदा हासिल होगा। जिनका बिज़नेस कारोबार आने जाने से ताल्लुक़ रखता है या किसी दूसरे करीब के सिटी में आने जाने से ताल्लुक़ रखता है तो इनको इस बिज़नेस से फ़ायदा हासिल होगा। चौथा बुर्ज आपका जो ताल्लुक़ रखता है आपकी प्रॉपर्टी से, आपके वालिद साहब से, आपके प्लाट और घर से, तो वो इस हफ्ते आपका चौथा घर क़ुव्वत में भी रहेगा और नेक भी रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में इस हफ्ते किसी भी किस्म की कोई मजहबी तकरीब हो सकती है और घर में मजहबी माहौल रहेगा। ज़ियारत मुक़द्दसिया के लिए, उम्रा के लिए या किसी बुज़ुर्ग से मुलाकात के लिए आपको घर छोड़ना पड़ेगा। और इस हफ्ते आपका प्रॉपर्टी को बेचना अच्छा साबित होगा और मुनाफा बख्श रहेगा। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी। और वालिद साहब की तरफ से आपको इस हफ्ते खुशी हासिल होगी। और पांचवा बुर्ज आपका इस हफ्ते कमज़ोर रहेगा। पांचवा घर आपका है वो ताल्लुक़ रखता है आपके बच्चों से, आपकी मोहब्बत से, आपके इनामात के हुसूल से, तो वो इस हफ्ते कमज़ोर रहेगा।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی طرف سے آپ کو اس ہفتے کچھ پریشانی حاصل ہو سکتی ہے، اور محبت کے معاملات میں بھی شکوک اور شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، اور کچھ اختلافات اور کچھ تنازعات کھڑا ہو سکتے ہیں، اور انعامی اسکیموں میں حصہ لینے سے آپ کو نقصانات ہونے کا اندیشہ ہے، اسی لیے آپ کو اس ہفتے انعامی اسکیموں میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ اور کوئی ملازم آپ کا اس ہفتے آپ کو اچانک چھوڑ کر چلا جائے گا، اس ہفتے آپ کو اپنے ملازموں کی کمی محسوس ہوگی۔ اگر کوئی مریض اپنے صحت کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو اس کو اس ہفتے مرض میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے، اسی لیے اس کو احتیاط کی اور کسی اچھے ڈاکٹر سے یا اچھے معالج سے علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ ساتواں برج جو آپ کا وہ تعلق رکھتا ہے آپ کے شریک حیات سے، آپ کے شریک بزنس سے اور جملہ شراکتی معاملات سے۔ وہ اس ہفتے قوت میں اور طاقت میں رہے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو شریک حیات سے خوشی حاصل ہوگی، ازدواجی تعلقات آپ کے خوشگوار اور بہتر اور کامیاب رہیں گے، اور شریک بزنس سے بھی آپ کو منافع ملے گا اور فائدہ حاصل ہوگا، اور شریک بزنس سے آپ کے تعلقات بھی بہتر اور اچھے رہیں گے۔ لیکن ہفتے کے آخر میں شریک حیات سے بھی اور شریک معاملات سے، شریک بزنس سے بھی آپ کے کچھ معاملات اور تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ موجود ہے۔ اس ہفتے آپ کو اپنے دشمنوں سے کچھ خوف رہے گا، اور آپ کے میراثی معاملات پر کسی کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے، اور نواں گھر آپ کا تعلق رکھتا ہے سفر سے اور آپ کے علم حاصل کرنے سے، اور سفر میں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا سفر آسان ہوگا یا نہیں ہوگا، تو وہ اس ہفتے آپ کا کمزور پوزیشن میں رہے گا۔ تو دور کے سفر سے یا دوسرے ملک کے سفر سے آپ کو نقصان حاصل ہو سکتا ہے، سفر کرنے میں آپ کو دشواری پیش آ سکتی ہے، دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں رہنے والوں سے آپ کے کچھ اختلافات اور کچھ تنازعات کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور 10واں گھر آپ کا 10واں برج جو آپ کا تعلق رکھتا ہے آپ کے کاروبار اور بزنس سے، آپ کی عزت سے، آپ کے پیر اور مرشد سے، آپ کی والدہ سے اور آپ کے ملازمتی معاملات سے۔ تو وہ 10واں گھر آپ کا اس ہفتے بالکل بھی 100% کمزور پوزیشن میں رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملازمتی معاملات اس ہفتے اچھے نہیں رہیں گے، ملازموں کو اپنے افسروں سے تعلقات خراب ہوتے ہوئے دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور افسروں سے آپ کے تعلقات تنازعات کا شکار رہیں گے، اور افسروں سے اور والدہ کی طرف سے آپ کو اس ہفتے کچھ پریشانی اور ٹینشن ہوگا۔ بزنس اور کاروبار اس ہفتے آپ کا اچھا نہیں رہے گا، کاروبار بزنس میں آپ کو اس ہفتے نقصان ہونے کا بھی اندیشہ ہے، بزنس میں کسی قسم کی آپ کے ساتھ خیانت بھی ہو سکتی ہے، اور چوری کے معاملات بھی اس ہفتے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ 11واں برج آپ کا تعلق رکھتا ہے آپ کے دوستوں سے، آپ کی خواہشات سے، اور وہ 11واں گھر آپ کا 11واں برج اس ہفتے قوت میں اور طاقت میں رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس ہفتے دوستوں سے تعلقات بہتر اور کامیاب رہیں گے، اور دوستوں سے آپ کو فائدے حاصل ہوں گے، اور آپ کو اپنے دوستوں کا بھرپور تعاون حاصل ہوگا، اور دوستوں سے ہر قسم کی آپ کو مدد ملتی رہے گی، اور بہت ساری نیک خواہشات آپ کی اس ہفتے پوری ہو سکیں گی۔ اور اگر کوئی قیدی اپنے قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے کہ آزادی ہوگی یا نہیں ہوگی، تو قیدی کو اس ہفتے قید سے آزادی نہیں ہوگی۔ اور کوئی قریبی رشتہ دار یا کوئی قریبی آپ کا اس ہفتے سفر سے واپس آئے گا۔ اگر کسی نے آپ کا کوئی مال تلف کر لیا ہے تو تلف شدہ مال بھی آپ کو اس ہفتے واپس ملے گا، اور اس ہفتے آپ کو کچھ مال کا نقصان ہوتا ہوا ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے، اسی وجہ سے کچھ اندیشہ جات موجود ہے، کوئی پیسے کا نقصان آپ کو اس ہفتے ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہیں حالات برج قوس والوں کے۔ اب ہم آتے ہیں برج جدی کی طرف۔ برج جدی والوں کا اس ہفتے کچھ مزاج میں گرمی رہے گی، کچھ چڑچڑاپن رہے گا، اور بات بات پر غصہ کرنے کو جی چاہے گا، اور اس کی وجہ ہوگی اس کا آپ کا دوسرا جو گھر ہے وہ گھر ہے پیسے کے لین دین کا، دوسرا جو آپ کا ہوم ہے وہ
दूसरा बुर्ज आपका पैसे की लेन देन से ताल्लुक़ रखता है, पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा या आसानी से मिलेगा। आपका दूसरा बुर्ज इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में रहेगा। इस हफ्ते आपको पैसे का और माल का नुकसान होगा। पैसे हासिल करने में आपको दुश्वारी पेश आएगी और पैसे का आपको नुकसान भी हो सकता है और किसी किस्म का आपको पैसे की चोरी भी हो सकती है। कोई आपका पैसे में खयानत भी कर सकता है। आपको इस हफ्ते पैसे का माल का नुकसान होगा। बिजनेस और कारोबार आपका बहुत कम रहेगा। पैसे की चोरी होने का भी खदशा इस हफ्ते मौजूद है। भाई बहनों से, करीबी रिश्तेदारों से, ख़ास करके जो दूसरे शहर में आपके करीबी रिश्तेदार मिलते हैं, रहते हैं, और मीरासी मामलात पर, जायदाद पर कुछ इख्तलाफात इस हफ्ते हो सकते हैं। भाई बहनों से, करीबी रिश्तेदारों से, ख़ास करके जो दूसरे शहर में रहते हैं, इनसे मीरासी मामलात पर और जायदाद पर कुछ इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। और चौथा घर आपका इस हफ्ते कमज़ोर रहेगा। इसका मकसद ये है कि आपको जायदाद प्लाट का इस हफ्ते नुकसान होने का अंदेशा मौजूद है और आप एक मकान से उठकर किसी दूसरे मकान में भी इस हफ्ते आप मुंतकिल हो सकते हैं। और बच्चों की तरफ से आपको कुछ गम और परेशानी इस हफ्ते हासिल होगी। मोहब्बत में शुकूक और शुबहत जन्म लेंगे। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना आपके लिए नुकसानदा साबित होगा और हफ्ते के आखिर में आपको बच्चों की तरफ से खुशी हासिल होगी। और इस हफ्ते आपको मुलाजमों से फ़ायदा हासिल होगा और मरीज़ को मर्ज़ में कमी हासिल होगी और सेहत और तंदुरुस्ती हासिल होगी। इस हफ्ते आपको दर्द मादा या दर्द नाफ के होने के इम्कानात मौजूद हैं। शरीक हयात से आपको इस हफ्ते परेशानी हासिल होगी। इज़्दवाजी ताल्लुकात आपके इस हफ्ते बेहतर नहीं रहेंगे। शरीक हयात से आपको इस हफ्ते परेशानी हासिल होगी। हफ्ते के आखिर में ताल्लुकात और मामलात ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करेंगे और हफ्ते के आखिर में भी हफ्ते के आखिर में शरीक बिजनेस से भी आपके ताल्लुकात और मामलात ख़राब हो सकते हैं। और अगर किसी की कुछ चोरी हो गया है तो चोरी शुदा माल आपको इस हफ्ते वापस न मिलेगा। और अगर आप कर्ज़ा लेना चाहते हैं या कर्ज़ा देना चाहते हैं तो इस हफ्ते कर्ज़ा न अदा हो सकेगा, न किसी से आपको कर्ज़ा मिल सकेगा। और आपके शरीक हयात को मीरास में कुछ हिस्सा मिल सकता है। और आपका इस हफ्ते सफ़र दूर दराज का होगा। पैसे की लेन देन या कर्ज़े के मामलात पर या मीरासी मामलात पर सफ़र से या दूसरे शहर से आपके मामलात हल होंगे। और इस हफ्ते आपको अहले इल्म से फ़ायदा हासिल होगा। इस हफ्ते आपका बिज़नेस कारोबार आपका बहुत कम रहेगा। मुलाजमती मामलात भी आपके इस हफ्ते ख़राब रहेंगे और मुलाजमों को अफसरों की तरफ से उताब का सामना करना पड़ेगा। मुलाजमों को अपने अफसरों से तावन हासिल नहीं होगा और मुलाजमों का मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तबादला होने के इम्कानात मौजूद हैं और तनज़्ज़ुली मरतबा भी हो सकता है। इस हफ्ते आपकी वालदा से दूरी रहेगी और सच्चे दोस्तों से आपको इस हफ्ते खुशी हासिल होगी और आपको दोस्तों का तावन हासिल होगा। ख्वाहिशात आपकी बहुत सारी इस हफ्ते पूरी हो सकेंगी और इस हफ्ते आपको दुश्मनों से एहतियात करना ज़रूरी है क्योंकि दुश्मनों के हाथों गिरफ्तारी का खौफ है। अगर कोई कैदी कैद के बारे में पूछना चाहता है तो कैदी को अभी कैद में मज़ीद रहना होगा। अगर कोई आदमी आपका गुमशुदा हो गया है तो गुमशुदा इस हफ्ते वापस नहीं आएगा बल्कि देर से आएगा। और अगर आपका किसी ने कोई माल छीन लिया है तो छीना हुआ माल आपको इस हफ्ते वापस मिलेगा। तो ये हैं हालात बुर्ज जदी वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज दिलों की तरफ। बुर्ज दिलों वालों का इस हफ्ते तबीयत में कुछ गुस्सा और चिड़चिड़ापन होगा। इस हफ्ते तबीयत में कुछ गुस्सा और चिड़चिड़ापन रह सकता है। वजह कुछ परेशानी पैसे की हो सकती है। इस हफ्ते आपको पैसे की आमदनी कम होगी। पैसे के हुसूल में दुश्वारी पेश आएगी और बिजनेस कारोबार आपका इस हफ्ते बेहतर और अच्छा नहीं रहेगा। आपका दूसरा बुर्ज
جو پیسے کی لین دین سے تعلق رکھتا ہے وہ کمزور رہے گا۔ اس کی وجہ سے آپ کو پیسے کی لین دین میں آسانی نہیں ہوگی اور پیسہ آسانی سے حاصل نہیں ہو سکے گا۔ تیسرا برج جو تعلق رکھتا ہے آپ کا قریبی رشتہ داروں سے، وہ بھی اس ہفتے کمزور پوزیشن میں رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی بہنوں سے یا قریبی رشتہ داروں سے آپ کے پراپرٹی، زمین یا جائیداد کی وجہ سے کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں۔ پراپرٹی خریدنے یا بیچنے سے آپ کو اس ہفتے نقصانات ہونے کا اندیشہ ہے، اور زمین اور جائیداد میں بھی آپ کو اس ہفتے کسی بھی قسم کا نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کا پانچواں برج اس ہفتے قوت میں رہے گا۔ پانچواں برج آپ کا تعلق رکھتا ہے آپ کے بچوں سے اور محبت سے اور انعامی اسکیموں سے اور خوشی حاصل کرنے سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی طرف سے آپ کو ہفتے کی شروعات میں خوشی حاصل ہوگی، لیکن ہفتے کے آخر میں بچوں کی طرف سے کچھ پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، اور ہفتے کے آخر میں محبت کے معاملات بھی آپ کے خراب ہو سکتے ہیں، اور ملازموں سے آپ کو اس ہفتے فائدہ ملے گا۔ اگر کوئی مریض اپنے مرض کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو مرض میں کمی حاصل ہوگی اور صحت اور تندرستی حاصل ہوگی، اور شریک حیات سے آپ کے تعلقات بہتر رہیں گے۔ شریک بزنس سے بھی آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے۔ شریک حیات کے ساتھ کسی قسم کا سفر ہو سکتا ہے، یا شریک بزنس کے ساتھ بھی آپ کا سفر ہوگا۔ سفر فائدہ مند ثابت ہوگا اور آپ کے لیے آسان بھی ہوگا، اور اگر آپ شادی کے معاملات کو کچھ آگے بڑھانا چاہتے ہیں یا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کچھ رکاوٹیں پیش آئیں گی اور اس میں کچھ دیری ہو سکتی ہے، اور شراکتی معاملات کی وجہ سے یا شادی کرنے کے معاملات کی وجہ سے آپ کا کسی دوسرے شہر میں اس ہفتے کوئی سفر آپ کو پیش آ سکتا ہے، اور دور دراز کا سفر آپ کے لیے آسان ہوگا۔ سفر آپ کا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ دوسرے ملک سے یا کسی دوسرے شہر سے آپ کو دیر پا فوائد حاصل ہوں گے۔ کاروبار بزنس آپ کا اچھا رہے گا، خاص کر کے جن کا بزنس کاروبار دوسرے شہر سے تعلق رکھتا ہے یا دوسرے ملک سے تعلق رکھتا ہے تو ان کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ بزنس سے اور کاروبار سے آپ کو دیر پا فوائد حاصل ہوں گے، اور دوستوں سے آپ کے اس ہفتے تعلقات بہتر رہیں گے، اور دوستوں سے آپ کو ہیلپ اور مدد ملتی رہے گی، اور دوستوں کا آپ کو اس ہفتے تعاون حاصل ہوگا اور آپ کی خواہشات پوری ہوں گی۔ اس ہفتے آپ کے کچھ دوست آپ کے دشمن بن جائیں گے، لیکن بعد میں صلح و صفائی ہو جائے گی، اور اگر کوئی قریبی آپ کا گم ہو گیا ہے تو گمشدہ اس ہفتے واپس آئے گا۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر اور نیک ثابت ہوگا، اور اس ہفتے آپ کو سعادت مندی حاصل ہوگی اور زیادہ تر کاموں میں آپ کو اس ہفتے کامیابی حاصل ہوگی۔ تو یہ ہیں حالات برج دلوں والوں کے۔ تو اب ہم آتے ہیں برج ہوت کی طرف۔ برج ہوت والوں کا اس ہفتے کی شروعات کچھ فکر مندی سے ہوگی۔ اس ہفتے دوسرا برج جو تعلق رکھتا ہے پیسے کے حصول سے، وہ اس ہفتے قوت میں اور طاقتور ہوگا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پیسے کا حصول آسانی سے ہوگا۔ شراکت سے، شریک بزنس سے آپ کو پیسے کا حصول ہوگا، اور دوسرے شہر سے یا کسی دوسرے ملک سے اور سفر کرنے سے آپ کو اس ہفتے پیسہ زیادہ حاصل ہوگا، اور پیسے ملنے میں آپ کو آسانی ہوگی، اور اگر آپ پیسہ جمع کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کا اس ہفتے پیسہ جمع ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا برج آپ کا اس ہفتے کمزور پوزیشن میں رہے گا۔ تیسرا برج آپ کا تعلق رکھتا ہے قریبی رشتہ داروں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے قریبی رشتہ داروں سے اس ہفتے دوری رہے گی۔ قریبی رشتہ داروں سے آپ کو کسی بھی قسم کا تعاون حاصل نہیں ہوگا، اور آپ کا قریب کی سٹی میں جانے سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ کے قریب کے سٹی میں سفر کرنے سے آپ کو فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ قریبی رشتہ داروں سے آپ کی اس ہفتے دوری رہے گی۔ چوتھا برج آپ کا تعلق رکھتا ہے آپ کی جائیداد اور پراپرٹی سے، آپ کے والد صاحب سے۔ چوتھا گھر آپ کا اس ہفتے قوت میں اور طاقت میں رہے گا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جائیداد پراپرٹی میں آپ کے اضافہ ہوگا۔ جائیداد کا خریدنا آپ کے لیے منافع بخش ہوگا،
لیکن جائیداد بیچنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ والد صاحب کی طرف سے آپ کو اس ہفتے خوشی حاصل ہوگی۔ اور پانچواں بدھ جو آپ کا جو تعلق رکھتا ہے آپ کا محبت سے، آپ کے محبت کے معاملات سے، آپ کے بچوں سے، انعامات سے اور خط اور خبر سے، تو وہ بھی اس ہفتے پانچواں گھر آپ کا قوت میں اور طاقت میں رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بچوں کی طرف سے بھی خوشی حاصل ہوگی، محبت میں کامیابی حاصل ہوگی، انعامات کا حصول آسان رہے گا، انعامی اسکیموں میں حصہ لینا بھی آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ثابت ہوگا، اور دوستوں سے آپ کی ملاقات اس ہفتے ہوتی رہے گی۔ اور مریض کو مرض میں اس ہفتے اضافہ ہونے کا امکان موجود ہے، لیکن ہفتے کے آخر میں مرض میں کچھ کمی اور تندرستی حاصل ہوگی۔ ساتواں گھر بھی آپ کا اس ہفتے قوت میں اور طاقت میں رہے گا۔ ساتواں گھر، ساتواں برج آپ کا تعلق رکھتا ہے آپ کے جملہ شراکتی معاملات سے، شریک حیات سے، ازدواجی تعلقات سے، شریک بزنس سے۔ تو اس ساتویں برج کی قوت میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے شریک حیات سے بھی آپ کے تعلقات اچھے، بہتر اور خوشگوار اور منافع بخش رہیں گے۔ ازدواجی تعلقات بھی آپ کے خوشگوار رہیں گے، اور کوئی بھی کام اگر آپ مشورے سے کرنا چاہیں تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ شریک بزنس سے بھی آپ کے تعلقات اچھے اور منافع بخش رہیں گے، اور عدالتی فیصلے کی وجہ سے آپ کے میراثی معاملات حل ہو سکیں گے، اور دوستوں سے مالی معاملات پر کچھ آپ کا تنازع ہو سکتا ہے۔ اور نواں گھر، نواں برج آپ کا تعلق رکھتا ہے آپ کا سفر سے، آپ کا سفر بہتر ہوگا، فائدہ مند ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یا علم سے۔ تو نواں گھر، نواں برج آپ کا اس ہفتے قوت میں اور طاقت میں رہے گا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دوسرے شہر سے، دوسرے ملک سے، یا شریک بزنس سے، شریک جائیداد سے پیسے کا حصول ہوگا، اور سفر کرنا آپ کے لیے آسان بھی ہوگا اور فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور اگر کوئی طالب علم کوئی سفر کرنا چاہے، علم حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے ملک میں جانا چاہے، تو اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اور 10واں برج آپ کا تعلق رکھتا ہے آپ کے ملازمتی معاملات سے، آپ کے بزنس اور کاروبار سے، آپ کی عزت سے، آپ کی والدہ سے۔ تو 10واں گھر آپ کا اس ہفتے کمزور پوزیشن میں رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار بزنس آپ کا اس ہفتے اچھا نہیں رہے گا، اور بزنس کاروبار میں آپ کو اس ہفتے نقصان ہونے کا اندیشہ موجود ہے، اور ملازموں کو اپنی افسروں کی طرف سے پریشانی حاصل ہوگی۔ ملازمتی معاملات آپ کے بہتر اور اچھے نہیں رہیں گے، اور ملازموں کو اپنے افسروں کا تعاون حاصل نہیں ہوگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے تبادلے کے امکانات موجود ہیں۔ 11واں گھر آپ کا، 11واں برج آپ کا اس ہفتے قوت میں رہے گا۔ 11واں برج آپ کا ہے، آپ کے دوستوں سے تعلق رکھتا ہے، آپ کی خواہشات سے تعلق رکھتا ہے۔ تو 11ویں گھر کی قوت میں ہونے کی وجہ سے، طاقت میں ہونے کی وجہ سے آپ کو دوستوں سے تعلقات خوشگوار رہیں گے، آپ کو دوستوں کا تعاون حاصل ہوگا، اور دیر پا خواہشات آپ کی اس ہفتے پوری ہو سکیں گی۔ اور قیدی اگر پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی کو اس ہفتے قید سے آزادی نہیں ملے گی، اور اگر کسی نے کسی کا مال چھین لیا ہے تو چھینا ہوا مال آپ کو اس ہفتے واپس مل جائے گا۔ اور اس ہفتے آپ کو سردی کے ساتھ بخار ہونے کا اندیشہ موجود ہے۔ تو یہ ہیں حالات برج ہوت والوں کے۔ تو اب ہم آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ ہمارے اس ویڈیو کو تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اور بیل کے آئیکن پر جا کر آل پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو دیجیے ہمیں اجازت، اگلے ہفتے تک، خدا حافظ، السلام علیکم۔